Lajpal, 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 Peer Syal, Lajpal, Lajpal, Peer Syal, Lajpal. سارے حضرات درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، افضل الصلاة اکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ واحبابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ دانائے سبل ختم رسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه۔ حضرات میں طبیعت علیل ہونے کے باوجود حاضر ہو گیا تو بڑے اختصار دے نال جیڑی آیت پاک میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی اس سے متعلق عرض کرنے تھی۔ پہلے دو چیزاں مقدمہ عرض کریں۔ پہلی چیز ہے کہ اسی یہ محفل کیوں منعقد کرتے ہیں، ساڑی غرض کی ہے، ساڑا مقصد کی ہے۔ اگر مقصد ہے کہ سان نبی کریم دی سیرت پاک دا علم ہوئے، حضور دے اقوال دا علم ہوئے، حضور دے افعال دا علم ہوئے، یہ مقصد ہے۔ 1400 سال تک اسی نبی کریم دی سیرت پاک نو، حضور دے اقوال و افعال نو نہیں سمجھ سکے، اگوں پھر سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ تو جے اسی جاننے تو معترض اعتراض کرے گا، پھر تحصیل حاصل ہے، ایک حاصل کیتی ہوئی چیز نو حاصل کرنا ہے، اس اندر وقت ضائع ہوتا ہے۔ تسی یہ محفلہ کیوں منعقد کرتے ہو؟ پہلے میں اس سوال کا جواب ہے کہ اسی یہ محفلہ کیوں منعقد کرتے ہو؟ تسی سویرے ناشتہ کرتے ہو، دوپہر نو روٹی کھاندے ہو، شام نو پھر روٹی کھاندے ہو، پھر سویرے ہوتا ہے ناشتہ کرتے ہو۔ آج تک کسے اعتراض کیتا ہے کل ناشتہ کیتا ہے آج کیوں کر رہے ہو؟ کل دوپہر دا کھانا کھاتا ہے آج کیوں کھا رہے ہو؟ کل شام دا کھانا کھاتا ہے آج کیوں کھا رہے ہو؟ جے کوئی آدمی اعتراض کرے تو تسی آندے ہو اپنے دماغ دا علاج کرا، جے غذا نہ کھا دی جائے تو انسان دی زندگی دی بقا کدے بھی نہیں رہ سکتی۔ غذا دا کھانا زندگی نو بچانے واسطے ضروری ہے۔ اگر اسی یہ غذا نہ کھائیں گے تو اسی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس واسطے زندہ رہنے واسطے غذا دا بار بار کھانا ضروری ہے۔ جس طرح زندگی واسطے غذا دا بار بار کھانا ضروری ہے، اسی طریقے نا روحانیت دی زندگی واسطے، روح دی زندگی واسطے محفل میلاد دا انعقاد بھی ضروری ہے۔ اگر ایسی یہ محفلہ منعقد نہ کریں گے تو ساری روحانیت زندہ نہیں رہ سکتی، ساری روح نہیں زندہ رہ سکتی۔ روح دی زندگی سے تازگی کی ہے نبی کریم دی ساتھ، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالم۔ تو ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ دوسرا اعتراض یہ کر دے گا، تسی ہر سال محفل میلاد منعقد کرتے ہو، پچھلے سال بھی محفل میلاد،
اس کی پچھلے سال بھی محفل ہے تو میلاد کا زمانہ پیدا ہونا ہر سال تے نبی کریم پیدا نہیں ہوندے حضور ایک مخصوص رات وچ حضور دی ولادت ہو گئی ہے تسی سال دے سال میلاد کیوں منع کرتے سیرت دے جلسے کر لیا کرو یہ میلاد کیوں بناندے ہو اس کا جواب میں عرض کراں گا قرآن کریم اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماندے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے دی چنگی ہے کیوں چنگی ہے اکھے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس وچ قرآن کریم نازل ہویا ہے اس رات وچ قرآن کریم نازل ہویا ہے میں ایک سوال کرنا قرآن کریم ایک مخصوص رات لیلۃ القدر دے وچ نازل ہو چکا ہے مگر سال میں جدل لیلۃ القدر آ جائے کیا وہ خیر من الف شہر ہے یا نہیں اس دی فضیلت باقی ہے یا نہیں اس دی فضیلت جاری و ساری ہے یا نہیں ہے تو جس طرح لیلۃ القدر سال میں جدل پھر کے آوے اس دی فضیلت باقی ہے جاری ہے ساری ہے ایویں میلاد مصطفیٰ سال میں جدل پھر کے آوے اس دی فضیلت باقی ہے جاری ہے ساری نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مواہب الدنی وچ علامہ قسطلانی نقل کر دینے فرماتے ہیں لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر لیلۃ المیلاد افضل ہے لیلۃ القدر کی فرماتے ہیں کیوں افضل ہے اس واسطے کہ لیلۃ القدر دے وچ قرآن نازل ہویا ہے تے لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن تشریف لے آئے یہ حضور ہی نہ آندے تے قرآن کریم نازل کس سے ہونا اس واسطے لیلۃ القدر تیوی لیلۃ المیلاد دی شان زیادہ ہے اے مواہب الدنی وچ علامہ قسطلانی نقل کر دے نے مواہب الدنی دے اندر علامہ قسطلانی نے نقل کر کہ میلاد شریف کا دن پھر لیلۃ القدر دا استفادہ تے فائدہ صرف امت محمدی صرف امت محمدی ہوئے اور لیلۃ المیلاد دا فائدہ عالم ارواح کہ عالم اجساد کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جس نے نبی کریم عالم ارواح اور عالم اشباح دی کوئی چیز ایسی نہیں جس نے نبی کریم دی ذاتی استفادہ حاصل نہیں ہو اس واسطے لیلۃ القدر تھی بھی لیلۃ المیلاد زیادہ جیڑی آیت پاک میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اس سے متعلق شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت شریف دے مقدمے وچ اس ایت نو حمد باری تعالیٰ بھی بیان کیتا ہے اور نعت مصطفیٰ بھی بیان کیتا ہے وہ کہتے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے ایک ہی لفظ ہو بڑھتے حمد باری تعالیٰ بھی بن جانا اور نعت مصطفیٰ بھی بن جانا تو آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اپنے محبوب نو عطا کیتے اپنے اسماء اپنے محبوب نو عطا کیتے نے اور اپنے اخلاق دے نام متخلق فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول نے اس اعتبار نال ایک اعتبار نال نہیں کئی اعتبار نال جس وقت شفاعت دا مقام آئے گا تو سب تی پہلے شفاعت دا دروازہ نبی کریم کھولا اوتھے بھی اولیت حضور نو دوجیاں امتاں بعد داخل ہون گیاں سب تی پہلے امت محمدی جنت میں داخل اوتھے بھی اولیت حضور نو
جس وقت سوال ہویا ہے الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں، تو سب کی پہلے مجیب اول محمد مصطفیٰ دی ذات، میں تے تو یہ حرف نہیں سی کوئی جدن دیتی سی میم گوائی، اوتھے بھی نبی کریم ہی اول، اور تخلیق دے اعتبار دا سب تی اول نبی کریم دی ذات، جس طرح کہ حدیث پاک بھی چاہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب تی پہلے میرے نور دی تخلیق ہے۔ مگر میں عرض کر دیا حدیثاں تین میں، ایک ترمذی شریف دی حدیث ہے او دے وچ اول ما خلق اللہ قلم، سب سے پہلے قلم دی تخلیق کی۔ دوسری حدیث ہے اول ما خلق اللہ عقل، سب سے پہلے عقل دی تخلیق کی تھی۔ تیسری حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، تریویں حدیث دے وچ اول اول دا لفظ شامل ہوا۔ تو دیکھ رہے ہیں انہیں نہ تیناں وچوں اول کیڑی، چلو قلم نو لینے کہ سب سے پہلے قلم دی تخلیق کی تھی گئی، تو قلم نو حکم کی ہویا ہے، ترمذی شریف دے لفظ ہے نا، قلم نو حکم کیا ہے قلم اکتب لکھ، قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھاں، کہ لکھ ما کانا و ما یکون، جو کچھ اگے ہو گیا وہ بھی لکھ سے جو کچھ ہونے آیا وہ بھی لکھ۔ تے قلم نو جو حکم ہوتا ہے لکھ ما کانا و ما یکون، تے اللہ نے قلم نو علم دے دیتا ہے ما کانا و ما یکون دا، ہے نا، تو پھر منع پوے گا نا کہ قلم نو اللہ نے ما کانا و ما یکون دا علم دیتا ہے۔ مگر صاحب قصیدہ بردہ شریف کی کہتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ، اسے من تبیز دیا ہے، معنی کیے حضور دے بے شمار علم دے بے شمار دفترہ وچوں ایک سطر قلم دا علم ہے، ایک سطر، تو پھر حضور دے علم دا کون اندازہ لگائے گا، حضور دے علم پاک دا کون اندازہ لگائے گا، ایک سطر ہے۔ وَمِن عُلُومِكَ، اسے من تبیزی ہے، حضور دیا بعض علمہ میں جو لوت قلم دا علم ہے۔ اچھا قلم نے حکم ہویا او کتب لکھ، قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھ، اکھے لکھ ما کانا و ما یکون، جو کچھ اگے ہو گیا وہ بھی لکھ تے جو کچھ ہونے آ رہا ہے وہ بھی لکھ، لکھ ما کانا و ما یکون، جے سب تی پہلے قلم دی تخلیق آئی تو کانت ماضی دا سی گا، اگے جڑا ہو چکا ہے وہ کیا، اس رو کیا کو لکھ، جو کچھ اگے ہو گیا ہے، جو کچھ ہو گیا وہ کی سی، اللہ اکبر، وہ جو کچھ اگے ہو گیا سی وہ کی سی۔ اس مسئلے نو حل کیتا ہے اللہ حضرت امام اہل سنت، فرماندے نے مصطفیٰ نور جناب امر کن، مصطفیٰ نور جناب امر کن، آفتاب برج علم ملت، او کون سی کیڑی ذات ہے؟ یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سی، جیڑا سب تھی پہلے تخلیق وچ، تو ثابت ہویا کہ قلم دی طرف اولیت اضافی حقیقی نہیں۔ دوسری اول ما خلق اللہ عقل، سب سے پہلے عقل دی تخلیق کی تھی، یہ حدیث آ گئی، یہ کی مفہوم ہو گئی، اللہ اکبر۔ اس عقل دے متعلق کی تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس عقل دی بھی مراد نبی کریم دی ذات، فرماتے ہیں اس دعوے دی دلیل کی ہے، فرماتے ہیں اس دعوے دی دلیل مسجد نبی شریف وچ اس نے انانا ہے،
کھجور دا ایک ٹونڈے جس نے اس نے نانا شریف کہندے نے نبی کریم اس نے تکیہ لا کے خطبہ دیندے نے صحابہ کرام ممبر بناندے نے نبی کریم دوسرا خطبہ ممبر تے دیندے نے تو اس نے نانا حضور دے ہجر میں رون لگ پوندا ہے رومی رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے اس نے نانا در ہجر رسول نالا میزاد ہمچو ارباب عقول انج روندا ہے جکن عقل مند آدمی ہچکیاں لے کے روندا وہ عقل کدے آ گئی وہ غیر زویل عقول شے وچ جڑا عقل نہیں رکھدا او دے وچ عقل کتھوں آ گئی نظامی گجوی فرماندے نے ستون شد خراد مند از پشتے ہو حضور دی پشت مبارک لگنے نہ اس میں عقل آئی گئی تو ثابت ہویا کہ حضور دا سارا وجود سراپا عقل ہے آندے رہے نا کھوتے وچ عقل نہیں ہوتا یہ بالکل گل سچی ہے کئی کھوتیاں میں قطر نہیں ہے عقل کئی کھوتیاں میں کئی کھوتیاں میں عقل نہیں کھوتے میں کہتے ہیں عقل نہیں مگر جس سواری ہوتے نبی کریم سوار ہوتا حضور فرماندے نے یافور جا فلانے صحابی نے بلا کے جا اسے دے دروازے پہ جانا اونے میں عقل کتھوں آ گئی تو ثابت ہویا کہ حضرت ام الکتاب عقل کل شاہ سوارے لامقا ختم الرسل عقل کل کون نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عقل دی طرف بھی اولیت اضافی حقیقی نہیں ہون تیسری حدیث بالکل واضح ہو اول ما خلق اللہ نوری سب تھی پہلے میرے نور دی تخلیق کی تھی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی با فکردہ آدمی ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے نشر تی میرے کتب خانے میں پہی ہے اس دی فصل اول نور محمدی کے بیان میں لکھا ہے او دے وچ اے حدیث لے آؤں گا جڑی میں پڑھ لگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی پہلے کیڑی چیز دی تخلیق کی تھی حضور نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اے جابر اللہ نے ساری چیزیں دی پہلا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی تخلیق سب تھی پہلی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تخلیق ہوئی اس دی پھر لو بھی بنیا قلم بھی بنیا کرسی بھی بنی عرش بھی بنیا زمین بھی بنی آسمان بھی بنے جنت بھی بنے سب کچھ او دے نور سب نور اسے دے نوروں او دا نور حضور خواہ کوئی حصی ہے یا مانوی نور ہے حصی نور کیڑا ہے سورج ہے چند نے ستارے نے اے حصی نور مانوی اسلام ہے دین ہے ایمان ہے اے مانوی نور ہے اینا سارے آندھی اصل انہو اصل نور حصی مانوی تے حصی نور آندھی اصل اگر ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری موئل سنت اللہ اکبر تو پتہ چلیا ایسے واسطے بابا جی گولے آئے بولے آپ فرماندے نے کن فایا کون تے کل دی گلے کن فایا کون تے کل دی گلے کن فایا کون تے کل دی گل ایک کن جڑا ہے یہ امر دا سی گئے امر چاہتا ہے کوئی معمور بہی ہوئے جدی طرف امر کیتا جائے جے کن تھی پہلے کوئی شے آئی نہیں کہ اللہ کن آکھیا کی نوے
کن فایا کون تے کل دی گلے اساں پہلے پریت لگائی میں تے تو یہ حرف نہیں سی کوئی جدن دیتی سی میم گوائی اجے بیو پہ جس دے سانو او بیلے بوٹے کائی تے میرے لی تائیں رڑ کے بیٹھے جدن سکھ دعانو آئی تو ثابت ہویا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب تھی مقدم ہے۔ ایک حدیث تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے نقل کی تھی۔ تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان میرے کتب خانے میں موجود ہے الحمدللہ، یہ ساری کتاباں میرے کول موجود ہیں اور میں نوٹ لائے۔ حضرت جبریل امین کو سوال ہویا جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک 70,000 سال بعد چڑھ رہا ہے تے 72 واری میں تک چکا وہ تارا 72 واری ہے میری عمر ہے 70,000 سال بعد طلوع کرنا ہے تے 72 واری میں اس ان تک چکا یہ میری عمر حضور نے فرمایا جبریل اس تارے نو پہچاننا ہے یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ خدا کا روح ہی میری روح قربان ہوئے ارشاد فرماؤ فرمایا یا جبریلو وعزت ربی آنا ذالک الکوکب اے جبریل میں اللہ دی عزت دی قسم ہے او میں ستارہ ہوں جڑا تو دیکھ دا سا تو ثابت ہویا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب تھی پہلے اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہی نور جڑا سب تھی پہلے سے اور وہی اصل موجودات ہے یہ تو سالی بھی لکھے ہے نا کلیم میں کہ چرخ فلک تو روز ہما نور ہاں پرتوے نوروس تو اصل وجود آمدی اذن خس دیگر ہر چے موجود شد فرے تو ساری کائنات تیری فرہ تو ساری کائنات دی اصل اور یہی چیز ایک اور بزرگاں نے بیان کیتی ہے روبی نے بھی بیان کیتا ہے فرماتے ہیں نور ذات اونچوں موتیے ہر ذات بود نور چوں اصل موجودات بود ساری موجودات دی اصل کون ہے نبی کریم کا نور ہوں ایتھے ایک اعتراض آئے گا کہ کائنات کے اندر بریاں چیزیں بھی ہیں ہر شاہ اپنے اصل کی طرف جاندی کیا بریاں چیزیں نو بھی نور مصطفیٰ دے نال جے اصل آپ نے تو آپ نہ اس نے تشبیہ دے سکو گے نہیں کیوں نہیں دے سکا اصل پتہ وجہ کی جیڑی شاید نال جڑی رہے تعلق جوڑی رکھے جیڑی شاید نال تعلق جوڑی رکھے اس نو عیب نہیں آؤں اس وچ عیب نہیں آؤں جیڑا کٹیا جائے گا اس وچ عیب آ جائے جیڑی ٹانی کٹو گے وہ سک جائے گی تے جیڑی درخت دے نال قائم رہی وہ ہری رہے گی عیب تا آئے گا جے کٹا جائے گا تے ورنہ عیب نہیں آتی جے اس ذات نہ جڑے نہ ہوگے تے نہ دنیا تو کو کاٹا ہے نہ آخرت بھی کاٹا تے جے کٹ گئے ہو تے دنیا تے بھی ذلت ہے تے آخرت بھی ذلت ہے
ہوں یہ تہاڈی اپنی مرضی ہے، جڑو یا کٹے جائے۔ یلغار ہر پاسے ہو رہی ہے، ہر پاس بے حیائی۔ ویکھو نا عرب دی کی عادت ہے، اس عرب دے بھی کی معاملہ ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4-5 بچے ہو بنائی تو جیڑا بچہ ود کے اپنی ماؤ تے چادر سٹ لیا وہ بی بی بن جائے۔ شکر کرو حضور آئے، ماں نو ماں بنا کے، بہن نو بہن بنا کے، تھی نو تھی بنا۔ یہ تے حضور دا کرم ہے، حضور دی مہربانی ہے ساری۔ تو تخلیق دے اعتبار نال سب تھی اول نبی کریم دی ذات ہے۔ وہی نور مصطفیٰ جڑا اول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام وچ رکھا۔ تفسیر کبیر وچ امام فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں، یہ تفسیر کبیر بھی میرے کتب خانے میں موجود ہے، پئی ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ وہ تفسیر کبیر وچ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جے نور متھے وچ چمکدا سی آدم علیہ السلام دے وچ فرشتے کو سجدہ کرتے، تے جے کانڈ وچ چمکدا سی تے پیچھے سجدہ کرتے۔ آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی من صلصال حمیم مسنون، مٹی دی بنایا، کھڑکڑی مٹی تھی، فی آسان تقویم، سونا بنایا، بنا کے اتنا سونا بنایا، کہا تصویر نے تصویر گھر سے، نمائش ہے میری تیرے ہنر سے، لیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ تو پنہا ہو میری نظر سے، میں نظر نہیں آندا تو مصور نے جواب دیتا کہ تو اے میرے کمالات ہنر سے، نہ ہو نا امید اپنے نقش گر سے، میرے دیدار کی بس یہی ہے شرط کہ تو پنہان ہو اپنی نظر سے۔ آپے وچو چاہاں کے تکے دا تو میں لب جاؤں گا، آپے وچو چاہکیں گا نا تو میں تینا لب جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آدم نے بنایا، نور مصطفیٰ دے وچ رکھا، پھر اتھو آدم دی نور منتقل ہوتا چلا گیا۔ اے دے صدقے ہی آدم دی توبہ بھی قبول، اسے دے صدقے، اسے نور دے صدقے آدم دی توبہ قبول ہوئی۔ پھر وہ نور مصطفیٰ چلیا، کسی بزرگ نے بیان کیا، فرماتے نے کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مالکا بن کے آیا، غریباں دا ملجا یتیماں دا مہوا، او ہر درد دل دی دوا بن کے آیا، کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ کبھی موسیٰ، کبھی یوسف مالکا بن کے آیا، غریباں دا ملجا یتیماں دا مہوا، او ہر درد دل دی دوا بن کے آیا، او ہر درد دل دی دوا بن کے آیا، او ہر درد دل دی دوا بن، او ہر درد دل دی دوا بن کے آیا۔ جتھو جتھو گزرنا گیا ہے نا وہ سارے نور اللہ نور کرنا ہے، جتھو گزر وہ سب جنتی نے، سارے مولوی اس تے اتفاق کر دے نے، یہ مسئلہ من دے نے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھی دے پیٹ میں رہے نے وہ مچھی جنتی، وہ مچھی تے یونس علیہ السلام جس مچھی دے پیٹ میں رہن او تے جنتی ہوئے، تے جنہ پشتہ تے رحمان میں جو نبی کریم گزر کے آؤں او کس طرح دوزگی ہو سکتا؟
نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ شاہ صاحب کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی یوسف مالکا بن کے آیا غریباں دا ملجا یتیماں دا مہوا او ہر درد دل دی دوا حضور دے کا صحابی ہوئے نا حضرت قتادہ اونا دا جنگ وچ میدان جنگ وچ آکھ نکل گئی ڈیلا نکل گئی آئے ہائے ہاتھ دی ہتھیلی تے ڈیلا رکھے تے حضور دی خدمت میں جا گئے یا رسول اللہ میری آنکھ جاندی رہی ہے حضور نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہنا ہے یا جنت چاہنا ہے آنکھ چاہنا ہے یا جنت چاہنا ہے سانتے یہ منگنے دا چاج نہیں نہ آیا وہ صحابہ اکرام آئے انہوں نے منگنے دا چاج آئی حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ میں منگیے جنت آپ فرمائیے جنت بھی دے دو آنکھ بھی دے دو ایسے کو کمی کیڑی ہے اس بار کا بھی کو کمی ہے جنت بھی دے دیو آنکھ بھی دے فرمایا جا جنت تیرے سے واجب ہو گئی وہ ڈیلا پکڑیا آنکھ بھی فٹ کیتا تے لعاب پاک لایا لگنا سی حضرت قتادہ فرماتے نے میں اللہ دی عزت دی قسم ہے جیڑی حضور نے میری آنکھ بنائی ہے اور رات دے اندھیریاں وچ بھی اینی تکدی ہے جگر دن دے اجالے وچ تکدی او ہر درد دل دی او ہر درد دل دی کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی یوسف مالکا بن کے آیا غریباں دا ملجا یتیماں دا ماوا غریباں دا ملجا یتیماں دا ماوا او ہر درد دل دی دوا بن کے وہ یہ چلیا جکر نو دا پہاڑا نہیں چلتا نو دے پہاڑے نو جتھے تک بھی لے جاؤ نا اپنی اصل نہیں چلتی کیویں نو نے کتنے ہوندے نے 18 17 نہیں پیار 18 9 دونے 18 8 دیکھ 9 تریوں 7 2 9 چوکا 6 3 9 5 میرا خیال کمزور میچ چلو گھر جا کے حساب کرتے رہے 9 دے پہاڑے نو جتھوں تک لے جاؤ جکر اپنی اصل نہیں نہ چھڑتا ایویں نور مصطفیٰ نے اپنی اصل نہیں چھڑی یا رسول اللہ یا علی کوئی نور مصطفیٰ چلتا نعرہ تکبیر آخر روشی پڑھ لو جی پانی حیدری اتار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آہا کی آمد یاسین کی آمد نعرہ حیدری تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف پشت و ارحام دے اندر طیبہ دے اندر طاہرہ دے اندر آندہ آیا چلتا ہویا وہ بھی وقت آ گیا بسات انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں اوہی نور مصطفیٰ آمنہ دی گود بھی چاہے مائی صاحبہ فرما دیا نے خارجہ منی نورن میرے کو نور پیدا ہویا عدات قصور شام تے میں اس دی روشنی وچ شام دے مال ویکھ لے یہ آندے نے کئی ظالم آندے نے حضور نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں سی
دیوار دے پیچھے لے میں کیا وہ انہوں دی دیوار پتہ نہیں ہے کتھے سانتے یا لبی نہیں مائی صاحبہ فرمانیاں نے جسے حضور دی جلوہ گری ہوئی ہے حضور دنیا ہوتا تشریف فرما ہوئے نے تے میں کی تکیا عداد قصور شام دے محل تک لے اللہ اکبر شفا کے دیا نے کہ میں اس وقت موجود سا مائی آمنہ لینا دیکھو نا مائی آمنہ امن وچو آمنہ امن وچو شفا وچو حلیمہ علم وچو سادیہ سعادت وچو سادہ آلا علمہ آلا ہے جی شفا والا یہ ساریاں صفتاں امن والا یہ ساریاں صفتاں نبی کریم دی ذات اقدس دے اندر موجود نے جلوہ گر میں اور یہ سارا پرتوے ہے اسے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اول نے تخلیق دے اعتبار اور آخر نے ظہور دے اعتبار آخری نبی آپ نے آپ دی بات کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا کوئی نبی نہیں آ سکتا اللہ اکبر جسے پیدا ہوئے نے مغسول غسل دیتے ہوئے یہ حدیث شریف لے لو مغسول غسل دیتے ہوئے مکحول اکھا میں سرما لگے آیا مختون ختنہ ہوئے آیا ناتے ہوئے ایک سبز کپڑے وچ لپیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا فرشتیوں ندائی دریچے کھول دوئی وان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے اسی اپنے محبوب ناب دیکھا پیدا کتے ہوئے نا مکہ شریف 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی ہیں کوئی ثابت کرو نبی کریم دی ذات دی ماسوا مکہ شریف پیدا حضور مکہ کیوں آئے مکہ بکہ اے معنی ہے تو نہیں اے مرکز ہے یہ مرکز ہے تو اس مرکزی مقام اتے ایک مرکزی آنا سی نا مرکزی نبی آنا سی کسے قوم دے کسے قبیلے دے نبی نہیں بن کے آئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سارے عالمہ واسطے رحمت بن کے آئے کیوں مکے کے وہ احساس سے کہ مکے تی زمین جنوب دی طرف 40 درجے شمال دی طرف 80 درجے انہوں نے کٹھیا کریے کتنا بنتا ہے 120 دا نصف کی ہوتا ہے 60 میں جو 40 تفریق کریے باقی کی بچتا ہے 20 80 میں جو 60 تفریق کریے باقی کی بچتا ہے 20 مرکز بنتا ہے 20 درجے تے خانہ کعبہ ہے اس وقت 21.5 درجے تے کسے 21.5 درجے تے تو سوال یہ پیدا ہوئے گا مرکز سے نہ بنیا مرکز سے پھر نہیں بنیا کیوں زمین بالکل گول نہیں بلکہ بیضوی صورت دی ہے انڈے دی شکل دی ہے اس واسطے مرکز 21.5 درجے تو ایتھے حضور دی ولادت ہونا اس چیز دی دلیل ہے کہ جس طرح اے مقام مرکز ہے ایویں رسول پاک مرکزی رسول تو مرکز پہلے ہوتا ہے تے دائرہ بعد ہوتا ہے ذات مصطفیٰ پہلے کائنات بچ
اول بھی حضور نے، آخر بھی حضور نے، ظاہر بھی حضور نے، جتنے انوار تو نظر آ رہے نے یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ظاہر بھی حضور نے اور باطن بھی حضور نے کہ آج تک کوئی بھی حقیقت محمدی نو نہ کو پا سکے نہ پہنچ سکے۔ میں تسی کی شاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت میں حاضر نے، حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر صدیق میری حقیقت نو میرے رب دی بغیر کوئی نہیں جانتا۔ قاسم نانوتوی بانی دیوبند قصائد قاسمی بھی نقل کرتا ہے، کہتا ہے رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا تجھ کو کسی نے بجو ستار، اللہ دی ماسوا تیری ذات نو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اول بھی حضور نے، آخر بھی حضور نے، ظاہر بھی حضور نے، باطن بھی حضور نے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کہا فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کریں۔